میرے لگتے جگر کہاں ہیں اور کہاں نہیں. میں قرآن مجید سے جڑی ہوئی عورت، دین سے 40 سال کا میرا راستہ تھا. میں درس دیتی تھی. میں اس ظلم کے خلاف ڈٹ خوف کے پوت میں نے توڑ دیے اور لا الہ کا سہارا لے کر ایک کلمہ اپنے بچوں کے بغیر باہر نکلی اور لاکھوں غیرت مند سیالکوٹ کے نوجوان بہادر بیٹے، بہادر بیٹیاں، بہادر ماں اور بھائیوں نے میرا ساتھ دیا. دیکھتے دیکھتے قطرے قطرے سے شہر سیالکوٹ کا جو ووٹ تھا عمران خان کا تھا دریا بن گیا اور ماں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ووٹ میرا نہیں، عمران خان کا تھا. شہر سیالکوٹ کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. شہر سیالکوٹ عمران خان کا ہے. میرا تو دین کا راستہ تھا. میں ظلم کے خلاف ڈٹ گیا. میں نے کہا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. الیکشن لڑے، باہر لڑے، دروازے توڑ کر ماں کی توہین نہ کی جائے. وہی انتی تھے جنہوں نے میرے چادر پر اور میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا. وہی محافظ تھے ہمارے جنہوں نے میرے سے تشدد کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، ماں کو اولین درجہ دیا. میں پوچھتی ہوں کہ جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا تو میرے پر ظلم کیا. میں اس کے خلاف ڈٹ گئی اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی مدد ہوئی. اور باقی رہا الیکشن کا، میں بتا نہیں سکتی. آپ ٹی وی چینل والوں سے پوچھو. جن لوگوں نے میرے سروے کیا وہ میرے پاس آتے تھے خواجہ آصف کے سروے کے بعد. وہ کہتے تھے ماں آپ 90% آپ جیت رہی ہیں. یہ ماں جی کے سارے فارم 45 350 یہ ماں جی یہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے جو 50,000 سے اوپر لیڈ سے جیتی ہے ہماری ماں جی کے وہ فارم 45 ہیں. چیلنج کرتے ہیں خواجہ آصف کو کوئی ادھر آ جائے اسی پریس کانفرنس میں اور فارم 45 دکھا دے آ کے. میں جیت رہی تھی تو مجھے مبارکباد کے کارڈ آ رہی تھی باہر سے بھی، سیالکوٹ سے بھی. مجھے پتا چلا کہ جو 6 حلقے باقی ہیں ان پر میرے پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا لیا گیا ہے، تشدد کر کے باہر نکال دیا گیا اور بس سے اٹھا کر لے گیا. میں اسی وقت چند سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آر او کے دفتر ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، عورتیں بھی تھی ساتھ. آگے 30-25 پولیس والے کھڑے، دیوار بن کے کھڑے تھے. بڑا تشدد کیا ہم پر. اور دیکھو یہ میرا انگوٹھا روڈ کے بازو کو ایسے مجھے دھکا دیا، میں سڑک پر ادھر گئی. میں پوچھتی تھی کہ کیا میرا رائٹنگ میں ضلع کا الیکشن لڑی ہوں، مجھے اجازت ہے میں اندر جاؤں. مگر اس وقت خواجہ آصف صاحب کے وہ حسن اقبال ڈی پی او اور آر او اقبال مل کر باری رقم لے کر میرے رزلٹ کو تبدیل کر رہی تھی. میں نے صبح تمام میڈیا سیالکوٹ کو بلایا اور اپنے 345 اثر رکھ کے اوپر میں نے وہی کتاب اہدنا الصراط المستقیم جو ہماری نبی پر اتاری گئی تھی اوپر رکھ کر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ میرے ریجنل 45 فارم ہے. میں اس کتاب کی قسم رکھ کے کہتی ہوں کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر اتاری تھی. اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ خواجہ آصف بھی لائے اپنے 45 فارم. اور دوسرے میرے بچوں پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے، ایک سے نکالتے ہیں تو دوسرا الزام لگا دیتے ہیں. خدایا ایسے ظلم نہ کرو. اگر ماں کی دعا سنی جاتی ہے تو ماں کی بد دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا. آسمان پر چمکتی بجلیاں کڑکڑاتی آواز سے ماں کی بد دعا سے کسی کے گھر پر بھی گر جائے تو گرانے والا خدا ماں نہیں، گرانے والا خدا ہوگا ماں کی بد دعا سے. اتنا ظلم نہ کرو. ہر ماں کے ساتھ ظلم نہ کرو، ہر بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کرو. الیکشن پہلے بھی ہوا کرتے تھے. میں نے اپنی زندگی میں الیکشن بھی دیکھے، ووٹ بھی دیا. اس طرح کا تشدد اور اس طرح کا الیکشن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اصل آر او اقبال اور جو اقبال ہے اس نے میرے پہ زمین ڈالی تھی
حسین اقبال آرو نے بھی اور اس کا نام کیا ہے حسن اقبال DPO نے زمین ڈالی 10 مرلے. میں ان پر مقدمہ کروں گی, یہ عدالت میں آئیں گے اور مجھے بتائیں گے. میں اعلیٰ عدلیہ کا شکر ادا کرتی ہوں, میری اعلیٰ عدلیہ نے ماں کو انصاف دیا. میری اعلیٰ عدلیہ قابل فخر ہے میرے لیے. اور سن لو الیکشن کمیشن صاحب, جب نشین کو آپ نے ڈسکا میں نشین افتخار کو انصاف دیا تھا, وہ ڈسکا کی بیٹی تھی. اور میں شہر سیالکوٹ کی ماں جس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ دیا ہے کہ یہ میرے 45 فارم اصلی ہیں. آپ نبی کی امت ہے, ماں کی آپ سے اپیل ہے, آپ میرے اس قرآن کو مد نظر رکھ کر اسی طرح فیصلہ مجھے دیں جیسے آپ نے افتخار نشین کو دیا تھا. آج ماں دیکھے گی کہ میرے ساتھ کیا انصاف ہو. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, آپ چاہیں تو میں دوبارہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہوں, تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں الیکشن لڑوں. یہ جلسہ نہیں ہے, مہربانی کریں تمام اسپیکر سے ریکویسٹ ہے کہ صرف اپنے ساتھی فراڈ کا ذکر کریں. باقی خان کا PTI کا جو بیانیہ ہے وہ آلریڈی. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیج سے وہ اگر آپ اتر جائیں جو افیکٹڈ MNAs اور MPs نہیں ہے, میری استدعا ہے کہ صرف متاثرہ MNAs اور MPs فرنٹ پہ جو صاحبان جنہوں نے اپنا اظہار رائے کر دیا ہے ان سے التماس ہے کہ سیٹ ویکیٹ کر دیں تاکہ نئے مقررین حضرات وہاں پہ تشریف رکھیں اور اپنا بیان جو ہے وہ آپ سب کے سامنے پیش کریں. استدعا ہے ایک دفعہ پھر کہ یہ یہاں پہ تقریر نہ کریں, صرف اپنے ساتھ ہوئی فراڈ کا ذکر کریں, فارم 45 رکھیں, ڈفرنس بتائیں کتنے مارجن سے جیلی طور پہ آپ کو اروایا گیا ہے. بہت شکریہ. اچھا پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے, ابھی ہم کائنڈلی جو بات کر چکے ہیں اگر وہ سیٹ ویکیٹ کر لیں تو ہمارے نیکسٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں جو اپنی بات کرنا چاہتے ہیں وہ تاکہ میڈیا سے بات کر سکے. اور پلیز بات کو شارٹ رکھیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ چانس اپنے لوگوں کو دے سکیں. تھینک یو. اب ہم جی اب ہم Now I would like to request Quram Sher Zaman اور ربستان صاحب from کراچی کہ وہ اپنی بات کریں پلیز, لیکن صرف 2 منٹ اسلام آباد کا ہم کر رہے ہیں, اس کے بعد سب کو چانس دیں گے, ہمیں چانس دیں گے, سب کو مل رہا ہے. جی ہیلو قرم شیر زمان اور ربستان. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج سے کچھ دن پہلے بھی ایک بات کہہ رہا تھا اور آج میں واپس گزارش کروں گا کہ یہاں پہ ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ بیٹھے ہوئے باہر سے ہوں یا پاکستان سے ہوں, میں آپ سب سے گلہ کروں گا. وہ میرا گلہ یہ ہے کہ جو کچھ کراچی کے اندر ہوا, جو ظلم کراچی کے اندر ہوا, جو ڈے لائٹ رابری کراچی کی ہوئی, اس کو تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی بھول گیا کہ پاکستان کے اندر ایک شہر کراچی بھی ہے. جس طریقے سے NKM کو شہر کراچی کے اندر یہ تحفے کی شکل میں سیٹیں بانٹی گئی, میں آپ سے لفظ استعمال کروں گا, بانٹی گئیں, اس کے اوپر مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی آواز اٹھائی نہیں گئی. کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے جب 2018 میں بھی اپنی حکومت بنائی تھی تو اس کے اندر سب سے بڑا رول جو پلے کیا تھا وہ شہر کراچی نے کیا تھا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب 2024 میں الیکشن ہوئے تو جتنا ووٹ تحریک انصاف کو شہر کراچی میں اس دفعہ ملا وہ شاید 2018 میں بھی نہیں ملا ہوگا. جو فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں, ان فارم 45 میں ہم نے یہ دیکھا کہ اندازاً 12.5 لاکھ سے لے کے 13 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ کراچی کی عوام نے تحریک انصاف کو دیے. میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا, میں آپ کو خالی 3 ایگزامپل دوں گا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فارم 45 کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کراچی کے اندر جو ہے وہ اپنی 19 سیٹیں جیتی ہیں. 19 سیٹیں 19 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہم نے کراچی میں سے جیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبے سندھ کے اندر جو ہے وہ ریزلٹس کراچی کے اناؤنس ہو ہی نہیں رہے. اور مراد علی شاہ کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے, سعید غنی کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے,
नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजाल हो कि कराची की बात हो जाए, हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहां पे वो सारी सीटें खा गए, हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनाम जमाना जो सियासी जमात MQM, जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई हैं कि लो मजे करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है, जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे बाद नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी 3रे नंबर पे थी, TLP 4थे नंबर पे, और MQM जिसको बांटा गया है सीटें, वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। सो मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया, 1300। NA 241 जहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा था जी जी, आई नो जी। सो NA 241 जहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए, 78,000। मेरा रिजल्ट क्योंकि आरओ नहीं अनाउंस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा आरओ जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया। आधी रात को उसको हटा दिया, आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे डराया धमकाया और रिजल्ट चेंज कर दिया। तो ये हाल है कराची शहर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची को प्लीज हाईलाइट करें। थैंक यू वेरी मच। टाइम किसी भी स्पीकर को नहीं दिया जाएगा, हमारे पास टाइम कम है, इंटरनेशनल मीडिया है, इनका टाइम बड़ा कीमती है। यहाँ पे स्पीचेस न करें, प्रिसाइजली बताएं फॉर्म 45 पे आपके कितने वोट हैं, 47 में आपको कितने वोट हैं। सबसे पहले तो मैं हमारी इंटरनेशनल मीडिया का और लोकल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सिंध से, कराची से हमने प्रोविंशियल असेंबली की 34 सीटें जीती हैं, लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी ने RS के साथ मिलकर हमारी विनिंग को जो है शिकस्त से बदल दिया। मैं मेरे 4,167 वोट थे, पीपल्स पार्टी के 3,278 वोट थे, उनके फॉर्म 47 में 7,000 वोट कर दिए और मेरे 2164 कर दिए। ये आरोप और उनके साथ जो माफिया था, उन्होंने ये जुल्म, ये जबर पूरे सिंध में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के साथ किया है। तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें, ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया वही असेंबली में आए। ये चोर, ये डाकू, जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है, इनको आगे ना आने दे। शुक्रिया। तमाम स्पीकर अपना तारुफ कराएं। ये अरबिस्तान में हमारे साबिक MP भी हैं और अभी प्रोविंशियल असेंबली में अब सैफुल्लाह साहब बात करेंगे। नेशनल असेंबली के हमारे उम्मीदवार हैं कराची शहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैफुर रहमान और मैं कराची NA 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 फॉर्म मेरे हल्के NA 235 में टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं अपने ये 95 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है और मेरे मध्य मुकाबिल MQM के जो कैंडिडेट है, मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ कि उसके घर के 3 अफराद जिन पे मैं हाथ रखूं, वो ये कुरान उठा